السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اتروبہ سماغ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 9۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ السلام علیکم بابا، اس نے ادب سے سلام کیا تو نوید نے بھی پیار سے سلام کا جواب دیا۔ خیام، میں کیا سن رہا ہوں؟ عمر سارا کام تم پر چھوڑ کے لندن جا رہا ہے؟ نوید نے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے تشویش سے پوچھا تھا۔ اس وقت شبنم بھی میز پر کھانا رکھ کے بیٹھ گئی تھی۔ کیا عمر لندن جا رہا ہے؟ شبنم نے بھی حیرت سے استفسار کیا تھا۔ جی، مجھے بھی اس نے آج ہی بتایا ہے، 2 دن سے آفس بھی نہیں آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے خود کے دم پر سب کچھ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا بھی کہ یہ سب اس کا ہے، پھر کیا ضرورت، مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر بچپن سے ہی وہ باہر ملک میں جاب کے ڈریم دیکھتا آ رہا ہے۔ جب بھی اس کے ہائیسٹ مارکس آتے تھے تو بولتا تھا میں باہر ملک جا کے کام کروں گا۔ خیام کہتے خود بھی ہنسنے لگا تھا۔ مگر خیام، تم اکیلے کیسے سنبھالو گے؟ سب میں اور شفقت بھائی تو فیکٹری میں ہوتے ہیں، آفس کی ساری ذمہ داری اکیلے تم پر پڑ جائے گی۔ نوید نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تھا۔ پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ کا بیٹا کمزور نہیں ہے، ویسے بھی عمر سے زیادہ سارے معاملات میں نے ہی سنبھالے ہوئے ہیں۔ پھر عمر نے بتایا ہے کہ تایا جان بھی واپس پاکستان آ جائیں گے اور وہ شیان کو بھی آفس جوائن کرا دے گا۔ خیام نے انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ مجھے بھی آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ شبنم کی بات سن خیام نے نوید نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ مہتاب بھابی نے شیان کے لیے عرش کا رشتہ مانگا ہے۔ شبنم کہنے کے بعد ان دونوں کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا شبنم؟ عرش تو ابھی بہت چھوٹی ہے میری بچی، اس کو پڑھ لکھ کچھ بننا ہے ابھی سے، ہم اسے ذمہ داریوں میں نہیں ڈال سکتے۔ نوید کی بات سن خیام نے بھی ان کی تائید کی تھی۔ نوید، تو وہ لوگ شادی کون سا کر رہے ہیں ابھی، اور مہتاب بھابی نے یہی کہا ہے فی الحال منگنی کر دیں گے۔ شبنم تو اس رشتے پر مکمل راضی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی عرش شیان کو پسند کرتی ہے، بھلا ایک ماں سے بھی کوئی بات پوشیدہ رہ سکتی تھی؟ عرش سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ماما، آپ نے شیان کو دیکھا ہے کس ٹائپ کا ہے؟ وہ سارا دن آوارہ گردی، بدتمیزی، سر پھرا پن۔ آپ پھر بھی تائی امی کی وکالت کر رہی ہیں؟ خیام نے تب کے کہا تو عرش کے منہ سے بے ساختہ بائی نکلا تھا، اور پھر وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس سے کیا ہوا؟ خیام شاخ سا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ ہماری عرش پسند کرتی ہے شیان کو، شبنم نے خفگی سے کہا تو خیام بے ساختہ ہنسنے لگا۔ ماما، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ او گاڈ، میں بھول گیا۔ میں بھول کیوں گیا کہ ہماری عرش بھی بڑی ہو گئی ہے اب؟ ماما، جس میں عرش کی خوشی اس میں ہماری خوشی۔ خیام نے اچھے بھائی ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ اب ناراض کر دیا ہے اسے، جاؤ خود ہی مناؤ، شبنم نے خائف ہوتے کہا تو وہ اٹھ کر عرش کے کمرے کی جانب چل دیا۔ میری گڑیا ناراض ہو گئی مجھ سے؟ وہ اس کے کمرے میں آیا تو عرش منہ لٹکائے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ خیام کی بات سن اس نے خفگی بڑی نظر اس پر ڈالی اور پھر اپنا رخ دوسری جانب کر لیا۔ اس کی اس حرکت پر خیام مسکراتا ہوا اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، شیان تو ایک ہینڈسم شام بندہ ہے، اس کا مقابلہ تو اس دنیا کا کوئی لڑکا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ میری گڑیا کی پسند ہے، اور میری گڑیا کی پسند کبھی عام ہو ہی نہیں سکتی۔ خیام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھے محبت سے کہا تو وہ خوش ہو کے خیام کے سینے سے لگ گئی۔ بھائی، اب آپ بھی بابی ڈھونڈ لے، پھر دونوں ساتھ منگنی کریں گے، عرش نے شرارت سے کہا تو خیام کی مسکراہٹ گہری ہونے لگی۔ کوشش میں تو لگا ہوا ہوں، دعا کرو سیٹ ہو جائے۔ وہ انجانے میں اس نے وہ بات بول دی جو اسے نہیں بولنی تھی، اور خاص طور پر عرش کے سامنے۔ بھائی، اتنی بڑی بات آپ نے مجھ سے چھپائی، بتائے کون ہے وہ اور کیسی ہے؟ وہ جذباتی ہو گئی تھی۔ ارے گڑیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں مذاق کر رہا تھا۔ خیام کو پچھتاوا ہو رہا تھا۔ نہیں بھائی، آپ کبھی ایسا مذاق نہیں کرتے، جلدی بتائے کون ہے وہ، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ چلے چلے جلدی بتائیں۔ وہ بچوں کی طرح اس کے پیچھے لگ گئی تھی۔ اچھا بابا، بتاتا ہوں۔ بہت پیاری ہے وہ، بہت معصوم سی ہے، قدرت نے اسے بہت فرصت سے تراشا ہے، اور پتہ ہے سب سے پیاری اس کی آنکھیں ہیں، کتنا پیارا آئی کلر ہے، میں بتا نہیں سکتا۔ اس کی آواز میں بھی اتنی نزاکت اور معصومیت ہے کہ دل کرتا ہے اس کو سنتا رہوں، اور اس کی اسمائل تو بہت قاتل ہے، اور ہونٹ تو ایسا لگتا ہے گلاب کی پتیاں۔ وہ مہرماں میں کھویا بولا جا رہا تھا جب عرش نے اسے روکا تھا۔ بھائی بس، آپ زیادہ ڈیپ میں جا رہے ہیں۔ عرش کی بات سن وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔
اپنی باتوں کو سوچ اس نے شرمندگی سے سر کھجایا تھا۔ مہرماں کے تصور میں کھوئے وہ یہ تک بھول گیا تھا کہ سامنے اس کی نٹکھٹ کی بہن بیٹھی تھی جو اب اس کا بہت ریکارڈ لگانے والی تھی۔ وہ دونوں جگری یار اس وقت ہوٹل میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ چائے کے ساتھ ساتھ شایان اپنا من پسند مشغلہ انجام دے رہا تھا۔ سگریٹ کا دھواں چھوڑتے کبھی وہ عارف سے بات کرتا تو کبھی موبائل چلانے لگتا۔ شایان ایک بات پوچھوں تم سے؟ عارف نے اجازت چاہی تو اس نے سر ہلا کے اجازت دی۔ روشانے کے بارے میں کیا سوچا تو نے؟ مطلب یہ کہ برا نہیں مانیو، لیکن اگر دادا جان نے اس کا رشتہ کہیں اور کر دیا تو کیا کرے گا؟ عارف کی بات سن وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اگر ایسا ہوا تو میں روشانے کو کڈنیپ کر لوں گا۔ اور کڈنیپ کرنے کے بعد رکھے گا کہاں؟ عارف کے دوبارہ سوال پر وہ چپ ہو گیا تھا۔ دیکھ بھائی، تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا تجھے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہا تو وہ کسی اور کی ہو جائے گی۔ عارف واقعی اس کا جگری دوست تھا، جب بھی تو اس کی اتنی پرواہ کرتا تھا۔ کیا میں دادا جان سے بات کروں، انہیں سمجھاؤں؟ اس نے پریشانی سے استفسار کیا تھا۔ نہیں بھائی، ایسے بات کرے گا تو وہ منع کر دیں گے۔ تو پہلے کوئی کام کاج تو کر، اس کے قابل تو بن، تاکہ دادا جان تیری قابلیت دیکھ اسے تیرے حوالے کر دے۔ اب تو جیسے فقیر سے تو وہ روشانے کی شادی کریں گے رہی۔ عارف نے تنزیہ کہا تھا۔ شایان خسیانی ہنسی ہنسا تھا۔ بیٹا، شایان اتنا بھی فقیر نہیں کہ اپنی روشانے کو 2 وقت کی روٹی نہ کھلا سکے۔ نوکری کر لوں گا، غلامی کر لوں گا، مگر روشانے کو بھوکا نہیں رکھوں گا، سمجھا؟ شایان سنجیدگی سے کہتے پھر سے سگریٹ کے کش پڑنے لگا تھا۔ اس کی بات سن عارف نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ کس تیرا کی کچھ جھلک؟ مریم کی بات سن نازیہ نے کسی چھوٹے بچے کی طرح روشانے کا ہاتھ پکڑا تو روشانے ان کا حکم مانتے ان کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آنے کے بعد ایک بار پھر اس کی حیرت کی انتہا نہیں تھی۔ بیڈ کے پیچھے کی دیوار پر بڑی سی روشانے کے بچپن کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ نازیہ نے روشانے کے کندھے سے یونی کا بیگ اتار کر میز پر رکھا تھا۔ روشانے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ ماں، روشانے نے بے ساختہ کہا تو نازیہ نے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ روشانے، دوبارہ بولو بیٹا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ ماں، بیک وقت دونوں کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ روشانے، تمہیں آج تک اپنی ماں یاد ہے؟ مجھے تو لگا تم بھول گئی ہوگی۔ پتا ہے جب تم 2 سال کی تھی تو میں تمہیں ماں بولنا سکھاتی تھی۔ انہوں نے روشانے کا ہاتھ پکڑے چوما تو آنسو کا ایک قطرہ روشانے کے ہاتھ پر آ ٹپکا۔ وہ جو سوچ کے آئی تھی کہ نازیہ سے لڑے گی، جھگڑے گی، ان کو باتیں سنائے گی، مگر یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی، جب اس کی سوچ سے یکسر مختلف تھا۔ ماں، آپ یہاں رہتی ہے، مطلب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہتی؟ اس نے لرزتے لہجے میں اپنے دماغ میں کلکاریاں مارتا ہوا سوال آخر پوچھ ہی ڈالا۔ میں سال سے اپنے بھائی کے گھر میں رو رہی ہوں۔ نازیہ کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی تھی، جبکہ دوسری جانب روشانے پر ایک بار پھر سکتہ طاری ہوا تھا۔ اسے تو بتایا گیا تھا کہ اس کی ماں اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی تھی، پھر یہ کیا تھا جو نازیہ بول رہی تھی؟ تو کیا آپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ دوسری شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بیٹا، کیونکہ آج بھی میں شفقت کے نکاح میں ہوں۔ اور یہ انکشاف اس پر پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا۔ اس کی زبان گنگ رہ گئی تھی۔ تو کیا اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا یا پھر نازیہ جھوٹ بول رہی تھی؟ ماں، مگر آپ نے وہ گھر کیوں چھوڑا؟ وہ اپنے دماغ میں امڑتے سوالوں کو الفاظ دیتی کافی دیر بعد جب وہ رو رو کے تھک گئی تو اٹھ کے واش روم کی جانب چلی گئی۔ منہ ہاتھ دھو کے اس نے کچن میں آ کے پانی پیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ جذبات میں آ کے اس نے اپنی ماں کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا تھا۔ اسے ایک بار تو ان کی بات سننی چاہیے تھی، ان کو بھی صفائی کا موقع دینا چاہیے تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو۔ وہ سوچوں میں ڈوبی کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ اب اس کا رخ اپنے بابا کے کمرے کی جانب تھا۔ شفقت حسین کے کمرے میں پہنچ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا تھا۔ بیڈ پر شفقت بے خبر سو رہے تھے۔ اس نے دبے قدموں چلتے سائڈ ٹیبل پر سے موبائل اٹھایا اور نازیہ کا نمبر نکالنے لگی۔ نازیہ کا نمبر اس نے اپنے فون میں سیو کیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کے اس نے نازیہ کے نمبر پر کال ملائی تھی۔ اگلی طرف سے کال فوری ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو، میں روشانے بات کر رہی ہوں، کیا میری نازیہ آنٹی سے بات ہو سکتی ہے؟ ریسیور سے بڑھتی مردانہ آواز سن اسے لگا کہ شاید نازیہ کے ہسبینڈ ہو، اس لیے اس نے اجنبی بنتے بات کی تھی، مگر شاید اگلا انسان اسے جانتا تھا، اس لیے اس کی تصحیح کرنے لگا۔ بیٹا، اپنی ماں کو بھی بلا کوئی آنٹی بولتا ہے۔ مقابل کی بات سن وہ خاصا شرمندہ ہوئی تھی، مگر دل میں کہیں جلن بھی ہوئی تھی کہ نازیہ نے اس کے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا لیا، مگر اس کے بابا وہ تو ہمیشہ سے اکیلے رہتے آئے تھے۔ اگلے پل نازیہ کی آواز ریسیور سے ابھری تو وہ سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ میں آپ سے ملنے کے لیے تیار ہوں، بتائیں کب ملنا ہے؟ اس کی بات سن نازیہ نے فوری اسے اپنا ایڈریس دیا تھا، جسے اس نے اپنی ڈائری میں محفوظ کر لیا تھا۔ خیام کے جانے کے بعد وہ کب اس کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گئی یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔
آنکھ کھلتے ہی گھڑی پر نظر پڑی تو دنگ رہ گئی۔ میں اتنی دیر سے سو رہی ہوں، امی کو تو دیکھا ہی نہیں، کہیں ابا نے انہیں گھر آ کے دوبارہ نہ مارا ہو، وہ سوچتی ہوئی باہر آ گئی تھی۔ نرگس بیگم تخت پر آنکھیں مودی سمٹ کر لیٹی ہوئی تھی۔ مہرماں کی آہٹ محسوس کر کے انہوں نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا تھا۔ اٹھ گئی میری بیٹی، کہتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ مہرماں ان کی حالت دیکھ ڈوبتے دل کے ساتھ ان کے قریب آ بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر واضح ہوتے نیلے نشانوں کو دیکھ اس نے انگلی سے اپنی ماں کا چہرہ سہلایا تھا۔ میری بچی، تو ٹینشن نہیں لے، میں ٹھیک ہوں۔ اس کو احساس کرتا دیکھ نرگس بیگم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ امی، عمر سر نے ہمیں رہنے کے لیے آفس کے اوپر والے فلیٹ کی آفر کی ہے۔ ہم کب تک ابا کے ظلم سہیں گے؟ اب میں آپ کو اور مار کھاتی ہوئی نہیں دیکھ سکتی۔ امی، میں کل عمر سر سے بات کر کے آپ کو لے کر وہی شفٹ ہو جاؤں گی۔ مہرماں کی بات سن نرگس کو تو سانپ سونکھ گیا تھا۔ مہرماں، ہم کیسے یہ گھر چھوڑ سکتے ہیں بیٹا؟ اور پھر اکیلی عورت کیسے اس جاہل معاشرے کا سامنا کرے گی؟ نرگس کی بات سن مہرماں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑا کے سر پکڑ لیا تھا۔ امی، ہمیں کون سا ابا کا سہارا ہے، اور آپ فکر نہیں کریں، عمر سر بہت اچھے ہیں، وہ ہمارا خیال کریں گے۔ اس نے دوبارہ ان کا ہاتھ تھام کے دھیرے سے دبایا تھا۔ بیٹا، اب تم بڑی ہو گئی ہو، جیسا تمہیں بہتر لگے ٹھیک ہے، مگر مہرماں، اس بچے کی آنکھوں میں نے تمہارے لیے بہت چاہت اور فکر دیکھی ہے۔ ایک عمر گزاری ہے اس دنیا میں، اس لیے میں فوری بانپ گئی تھی کہ وہ تمہارے لیے دلی جذبات رکھنے لگا ہے۔ میری بیٹی اتنے بڑے خاندان کی بہو بن جائے گی، اس سے خوشی والی بات کیا ہوگی میرے لیے؟ نرگس کی بات سن مہرماں نے سر جھکا لیا تھا۔ مگر مہرماں، کبھی اس کی محبت کا غلط فائدہ مت اٹھانا، کبھی اس کو دھوکہ دینے کا سوچنا بھی نہ، نرگس نے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ مگر ان کی بات سن مہرماں نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھا کے انہیں دیکھا تھا۔ شاید کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا، ماں کو سب معلوم پڑ جاتا ہے، یا پھر ماں اپنی اولاد کے لیے سب کچھ پہلے ہی بانپ جاتی ہے۔ جی امی جان، اس نے شش و پنج میں مبتلا دھیرے سے جواب دیا۔ کافی دیر تک وہ نرگس سے باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے پیر بھی دباتی رہی تھی۔ جب نرگس سو گئی تو وہ انہیں چادر اڑا کے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے موبائل اٹھائے، ایک نمبر پر کال ملائی تھی۔ 2-3 بار کال ملانے پر آخر کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو، مقابل کی نیند میں ڈوبی آواز سن مہرماں کے چہرے پر خوف چھا گیا تھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں بولو، فوری جواب آیا تھا۔ میں تمہارا کام نہیں کر سکتی، آئی ایم سوری، میں عمر سر کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ مہرماں کی بات سن مقابل کی نیند ہوا کا جھونکا بن کے اڑ گئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ جیسے غصے میں دارا تھا۔ اس کی بات سن مہرماں کے چہرے پر مزید خوف چھایا تھا۔ آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دو، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ اگر تم نے میرا کام نہیں کیا تو یاد رکھنا تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ شاید اس کے آفس میں جاب ملنے کی وجہ سے تمہارے پر لگ گئے ہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، تمہاری ساری کالز میرے پاس ریکارڈ ہیں۔ اگر اسے سنا دی تو نہ صرف تمہیں آفس سے نکالے گا بلکہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دے گا، پھر اس کے بعد سڑتی رہنا جیل میں۔ اور اگر عمر نے ایسا نہیں بھی کیا تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتی، سمجھی؟ مقابل کی باری روبدار آواز سن وہ سہم سی گئی تھی۔ نہ جانے کون سا وقت تھا یہ جب اس کی دوست نے اس کی ایسے انسان سے بات کرائی تھی جس کا نام پتہ کچھ بھی اسے معلوم نہیں تھا۔ اس وقت پیسوں کی ضرورت ہونے پر وہ مان تو گئی تھی، مگر اب تو آگے کنواں پیچھے کھائی والا حساب ہو گیا تھا۔ پلیز تم ایسا کچھ مت کرنا، میں کروں گی جیسا تم بولو گے ویسے کروں گی۔ آخر کار وہ پھر ہار گئی تھی، کیونکہ وہ اپنی ماں کو اچھے دنوں کے خواب دکھا چکی تھی۔ وہ ساری آسائش اور اتنی اچھی جاب سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتی تھی۔ اس کی بات سن مقابل کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ کتنی ڈرپوک لڑکی تھی یہ جو اس کی اتنی سی دھمکی سے ڈر گئی تھی۔ مہرماں کو کچھ باتیں سمجھانے کے بعد وہ پھر سو گیا تھا۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔